کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک دم پرفیکٹ ہیں پر پھر بھی آپ کے شوہر آپ سے دور ہو رہے ہیں اور آپ کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے؟ یہ رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب بنیاد میں پیار، عزت اور سمجھ ہو۔ آج کی میری ویڈیو نہ صرف شادی شدہ خواتین کے لیے ہے بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، تاکہ وہ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد پہلے دن سے رکھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پوائنٹ وائز ان 8 اہم غلطیوں کو ڈسکس کریں گے جو بیوی کو اپنے شوہر کے دل سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ جاننا آپ کے رشتے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹ کو اکنالج کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از شبیلا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن الحمدللہ۔ آج میں نے ڈنر میں یخنی پلاؤ بنایا تھا اور دوپہر میں نے یہ شامی کباب، چکن شامی کباب بنائے تھے، تو ساتھ ساتھ اس کی ریسیپی بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ تو چلیں جی، گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی 8 غلطیاں ہیں جو بیوی کو اپنے شوہر کے دل سے دور کر دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سبھی سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بن جائیں میری موٹیویشنل ٹیم کا حصہ۔ سب سے پہلی غلطی جو اکثر بیویاں کرتی ہیں وہ سب کے سامنے شوہر کو ٹوکنا یا شوہر کی بے عزتی کرنا، شوہر کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور سب کے سامنے مذاق اڑانا۔ مرد کے لیے سب سے اہم اس کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ گھر والے ہیں یا دوست۔ شوہر کو ٹوکنا، اس کے فیصلوں پر طنز کرنا یا اس کی بات کاٹنا اسے بہت تکلیف دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے نا کہ میاں بیوی میں فرینکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ بیٹھ کر ہر بات اپنے شوہر سے ڈسکس کر لیتی ہے، ہر بات کر لیتی ہے اور پھر شوہر کو وہاں فیل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اسی طرح سے آپ اگر اس کے خاندان والوں کے سامنے بیٹھ کے یا اس کے دوستوں میں بیٹھ کر جب اس کی بات کو کاٹتے ہیں نا، تو شوہر کو بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ہرٹ کرتی ہے اور تکلیف دیتی ہے۔ تو جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ اس کے دل سے اتر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کا شوہر بات کر رہا ہو نا محفل میں بیٹھ کے، تو پھر آپ کو اگر کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو اسی ٹائم آپ اس کو نہ بولیں، آپ اکیلے میں اس سے وہ بات کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، ختم نہ ہونے والے پیسوں کے مطالبے۔ ضرورت سے زیادہ پیسوں کا تقاضا اور ناشکری کرنے والی عورتیں بھی شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے وہ شوہر کی آمدنی کو کم سمجھتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتی ہیں۔ ان کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو ایسا ہے، تو شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہے، اور بیوی کا یہ رویہ جو ہے نا شوہر کو تھکا دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو یہ بات بولیں گی کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا وہ آپ کو کوئی چیزیں لے کے نہیں دیتے تو ہی وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ وہ ان باتوں سے بھی آپ کا یہی مطلب نکال لیتے ہیں جب آپ انہیں یہ کہتی ہیں نا کہ آج فلاں کی جو بیوی ہے اس نے اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا اور فلاں شخص نے اپنی بیوی کو بہت اچھا فرنیچر لا کے دیا ہے، تو آپ کا یہ کہنا بھی آپ کے شوہر کے اوپر کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ ان کی قدر نہیں کر رہی ہیں، ان کی کمائی کی آپ قدر نہیں کر رہی ہیں اور آپ ناشکری عورت ہیں۔ تو ایسی عورت بھی جو ہوتی ہے نا وہ شوہر کے دل سے بہت جلدی اتر جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس پہ شکر ادا کریں، اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں یہ رزق کی جو تقسیم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو جو آپ کے نصیب کا ہے نا وہ آپ کو ملے گا، چاہے آپ جتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں یا آپ سکون سے بھی بیٹھ جائیں گے نا، تب بھی آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، وہ آپ ہی کو ملے گا۔ تو شکر گزاری کا جو ہے نا وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور اللہ سے اپنے شوہر کی صحت اور رزق کے لیے دعا کریں۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ، سمپل سا وظیفہ، اور میں نے 3 گولڈن ٹپس جو ہے وہ اپنے چینل پہ شیئر کی ہیں، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، گھر کے ذاتی راز جو ہے وہ افشا کرنا، یعنی میاں بیوی کے جو نجی معاملات ہوتے ہیں نا اور گھر کے راز، وہ جو ہے وہ دوسروں کو بتانا۔ بعض عورتوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ جب شوہر ان پر بھروسہ کر کے کوئی بات بتاتا ہے یا کوئی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو وہ اپنی یہ ساری باتیں اپنی سہیلیوں سے یا گھر والوں کو بتاتی ہیں جا کے۔ اس سے نا شوہر کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آئندہ آپ سے بات چھپانے لگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اچھی رازدار نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ آپ سے جو ہے نا یہ باتیں چھپاتا ہے اور اس کی آپ کو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیویوں کو، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ ان سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اس میں شوہر کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ بیوی کی ہی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شوہر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے نا تو وہ بات آپ تک ہی رہے، وہ کسی تیسرے بندے کے کان میں نہ جائے، بھلے وہ آپ کی کوئی سگی بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر شوہر نے آپ کو بھروسہ کر کے کوئی بات بتائی ہے نا تو وہ پھر آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جذباتی دوری اور بے رخی، یعنی شوہر کو توجہ نہ دینا، ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہنا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی ایک ٹائم روٹین نہیں بناتی ہیں اور جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب شوہر گھر پہ نہیں ہوتا تو یا تو ٹی وی چلا لیتی ہیں یا پھر جو ہے وہ موبائل پہ لگ جاتی ہیں اور اس پہ اپنا کافی سارا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں، اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بھاگم دوڑ میں جو ہے وہ کام میں لگ جاتی ہیں۔ اس اثناء میں وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی، خود پہ بھی توجہ نہیں دیتی، اور جب شوہر تھک ہار کے گھر آتا ہے نا تو بیوی کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب شوہر تھک کر گھر آئے تو اسے سکون اور بیوی کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت موبائل پر لگی رہیں گی یا بچوں اور کاموں میں اتنا مصروف ہو جائیں گی کہ شوہر کو وقت ہی نہ ملے تو وہ اکیلا محسوس کرے گا۔
یہ جذباتی دوری جو ہوتی ہے نا، یہ بھی آپ کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از سسرال کی مسلسل شکایتیں، یعنی شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے بارے میں مسلسل برائی کرنا۔ اچھا، کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ اسے اپنے خاندان یا بیوی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ اگر آپ ہر وقت سسرال کی شکایتیں کریں گی نا اور شوہر کو ان سے دور کرنے پر مجبور کر دیں گی، تو شوہر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا اور آپ سے دور رہنا شروع کر دے گا۔ دیکھیں، جو آپ کا شوہر ہے نا، وہ اسی گھر میں پلا بڑا ہے اور وہ اپنی ماں کو اور بہنوں بھائیوں کو اچھے طریقے سے، آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا، بالکل بھی اس چیز کی تکلیف نہ کریں، اس بات پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس کو بتانے میں کہ اس کی ماں نے ایسے کیا ہے، اس کی بہنیں ایسی ہیں یا اس کا بھائی ایسا ہے۔ یہ چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ وہ خود جانتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو بھی اور اپنی ماں کو بھی کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہیں اور وہ کس طرح سے بیہیو کر سکتی ہیں۔ وہ ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم ملے نا، تو بجائے اس کے کہ اس کے گھر والوں کی باتیں اس کے کانوں میں ڈالیں، آپ اپنی باتیں کریں، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے ہسبینڈ سے بات کریں۔ اس طرح نا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کی کمپنی میں سکون محسوس کرے گا۔ نہیں تو آپ کا یہ شکایتیں کرنے والا رویہ جو ہے نا، یہ بھی ہسبینڈ کو تھکا دیتا ہے اور وہ آپ سے دور ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، تانا دینا اور پرانی باتیں دہرانا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا اور پرانی غلطیوں کو بار بار دہرانا۔ دیکھیں، اللہ نے شوہر کو جو ہے نا وہ گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ عورت چاہے جتنی بھی عقل مند، دانش مند اور جو ہے وہ سلیقہ مند ہو، لیکن پھر بھی گھر کا سربراہ جو ہے وہ شوہر ہی ہے۔ اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، آپ کو اپنے رویے سے بھی یہ شوہر کو پروف کروانا چاہیے کہ آپ اسی کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہیں اور اس کی عزت کرتی ہیں۔ بعض بیویاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر کام میں نقص نکالنا اور جھگڑے کے وقت شوہر کی سالوں پرانی غلطیاں اسے تانے کے طور پر دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ عادت جو ہوتی ہے نا، شوہر کا سکون چھین لیتی ہے۔ جب اسے گھر سے بے چینی رہتی ہے نا، چین نہیں ملتا، تو وہ باہر سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے تنقید کم کریں اور حوصلہ افزائی زیادہ کریں۔ نیکسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنی دیکھ بھال کو نظر انداز کرنا۔ گھر میں رہتے ہوئے اپنی ظاہری اور جسمانی دیکھ بھال کو چھوڑ دینا۔ بہت سی بیویاں بچوں اور گھرداری میں لگ کر اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ شوہر کے لیے تیار نہ ہونا اور صرف باہر جانے کے لیے سنورنا شوہر کو بہت برا لگتا ہے۔ اکثر بیویاں جو ہوتی ہیں وہ گھر میں بہت ہی برے حلیے میں رہتی ہیں اور جب ان کو گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا ہے نا، صرف اسی وقت اپنا خیال کرتی ہیں، خود کو ریڈی کرتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی شوہر کو بہت تکلیف دیتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے نہیں تیار ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں، اپنی ایک جو ہے وہ کاموں کی لسٹ بنائیں، ٹائم مینجمنٹ اپنا جو ہے وہ رکھیں اور اس حساب سے اپنے کاموں کو جو ہے مینیج کریں تاکہ آپ کو خود کے لیے بھی ٹائم مل سکے۔ اپنی اسکن کیئر کریں۔ بہت زیادہ مہنگی پروڈکٹ اگر آپ نہیں لے سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ہوم ریمیڈیز کر سکتی ہیں۔ اور کوشش کریں جب آپ کے شوہر جو ہے وہ شام کو گھر آئیں تھکے ہارے، تو آپ ایک ویل ڈریسنگ میں اور اچھے طریقے سے ان کے سامنے آئیں۔ اگر بیوی اس طریقے سے اپنے شوہر کو ویلکم کرتی ہے نا، تو شوہر کا آدھا جو سٹریس ہے وہ اسی کو دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از بیجا شک اور بدگمانی۔ شوہر پر بے بنیاد شک کرنا اور اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ شوہر پر ہر وقت شک کرنا یا اس کا فون چیک کرنا اور چھوٹی چھوٹی بات پر پوچھ گچھ کرنا، یہ چیز شوہر کو قید محسوس کرواتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ شک کی بنیاد پر زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اس لیے بھروسہ ہی شادی کی اصل طاقت ہے۔ یاد رکھیں، آپ زبردستی کسی کو قید کر کے اپنے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے رویوں میں چینجنگ لے کر آئیں اور یہ 8 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ان پر عمل کریں تو دیکھ لیجئے گا اس کا رزلٹ آپ۔ یہ تھیں وہ 8 بنیادی غلطیاں جو میاں بیوی کے رشتے کو خراب کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کو سچی محبت اور عزت دیں گی تو وہ بھی آپ کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیے، شادی کا رشتہ پیار، بھروسہ اور سمجھداری سے چلتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تعلق نہیں ہے بلکہ 2 روحوں کا بندھن ہے اور ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو گھر میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل رہی ہوگی۔ ویڈیو میں اگر کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شیئر کریں اپنے ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئے یوزفل ولاگ کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنی بہن شبیلہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔